الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم وحبيبنا وطبيبنا ولبيبنا وكمال كبرياء معشوق قريب محمدنا آلنا وأولنا وأعظم الخلق وأكمل الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق والرونق جدراننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأغثنا يا سيدي يا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خزیتی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر ور یا شبیر یا شبر شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سید حجویر کے قدموں میں جھک کر سید اجمیر نے یوں کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پھر کہہ دے سبحان اللہ یہ حضور کا حضرت کا کرم ہے اور محبت ہے پیار سے انہوں نے مہربانی فرمائی ہے واللہ ہم جس ہستی کو یہاں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں نا حضرت نے ان کے قدموں میں نماز بھی پڑھائی ہے اور رالے کہ وہ سبحان اللہ سید حجویر نے سید حجویر کے قدموں میں جھک کر سید اجمیر نے یوں کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل لور والی سرکار دیئے شانے ناکس نشانے دینے تے کامل بڑھ جاندے نے کامل آن دینے تے لور والے انہوں نے رہنما بڑھ جاندے نے ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تعریف اس خدا کی جو نظر نہیں آتا پر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے
तारीफ उस खुदा की कि जिसने पानी को बनाया, एक पानी को आबे ज़मज़म बनाया है। तारीफ उस खुदा की कि जिसने पत्थर को बनाया, एक पत्थर को अजरे अस्वद भी बनाया है। तारीफ उस खुदा की जिसने किताबें पैदा की और एक किताब को कुरान मजीद बनाया है। जिसने फर्श बिछाया तो एक जनाबे वाला फर्श को मक्का मुअज़्ज़मा बनाया है। फिर तारीफ उस खुदा की कि जिसने कायनात में नबियों को भेजा। अरे कमाल वालों, सबसे बाद में आने वालों, इस बात पर राजी रहना कि सबसे बाद में आए हैं। अल्लाह ने हमें नबी मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाया। अल्लाह का इंतखाब है कि हमें नबी जनाब रसूलुल्लाह जैसा अता फरमाया। कमाल है कि उनके मुंह से निकले बात रब कबूल फरमाता है। कुरान भी उनके मुंह से निकलता है तो कुरान है, तस्बीह भी उनके मुंह से निकलती है तो तस्बीह है। जिसको आजादी दी तो जहन्नम से भी आजाद फरमा दिया, किसी को आलम बना दिया, किसी को फकीर बना दिया। अरे जान लो, जो करीब आए, कोई अबू हुरैरा बन गए, कोई अंस बन गए, कोई सुलेमान बन गए, कोई बिलाल बन गए, कोई दूर से खड़ा देख रहा था, अब ऐसे करनी बन गए, जुनैद बगदादी बन गए। ये सरकारे सईदा गौसे पाक का फैज़ है कि आज हमारे बच्चे भी जनाबे वाला इल्म पढ़ रहे हैं। और ये इल्म के लिए कोई जनाबे वाला ये बात नहीं कि उम्र कितनी होनी चाहिए, कि उम्र क्या है। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो गोद से ही कुरान पढ़ कर आए। हज़रत मुख्तार काकी को किसी ने पूछा कि आपने जनाबे वाला कितने पारे पढ़े, पर मेरी माँ पढ़ती थी, मैं गोद में सुनता रहा, मैंने गोद में 15 पारे पढ़े हैं। अब्दुल कादिर की ये शान है, वो पेट के अंदर पढ़ कर आए हैं। ये ऐसे ही नहीं, आला हज़रत खुदा के फजल से है हम पर सहारा गौसे आजम का। ये शान ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है। वल्लाह खुदा की कसम, आज इल्म हम तक पहुंचा है, बड़े बड़े शाहकार मौजूद हैं और इल्म अपनी जुबानों से बोले तो खुदा की कसम दुनिया कहती है सुनते रहे, देखते रहे, इनकी पकीज़गी को देखते रहे। और 14 सदियां बाद अगर इस मस्जिद से इल्म निकले तो दिलों पर राज करता है। बगदाद वाले के मुंह से निकलता होगा, कितना राज करता होगा। करम तो सारा सरकार का है, बात तो सारी सरकार की है, शान तो सारी सरकार की है, अदब तो सारे का सारा सरकार से है, इल्म सारे का सारा सरकार से है। देखिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सरकार मदीना तशरीफ फरमाए, उलमा मौजूद है, उस्ताद किरामी मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना की बारगाह में एक बंदा टोकरा खजूरों का लेकर आया। अखा मेरे आल ओ भाई, कैमरे दी अखा मेरे आल। हजरत जा रहे हैं, रास्ता दे दे, थोड़ा थोड़ा रास्ता देते रहे। जगह पुर कर लो, जेड़ी जगह खाली हुई पुर कर लो, जगह पुर कर ले, मेहरबानी करे, जल्दी 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 जगह पुर करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। समाप्त करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गा रहे हैं। एक बंदा खजूरें लेकर तशरीफ आया आपकी बारगाह में और कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाइए ना। आपने कबूल फरमा ली। आपने फरमाया सारे सहाबा आओ आओ खाओ। अब लैन लगी, जो लैन लगी ना तो हज़रत इब्ने अब्बास भी उस लैन में मौजूद थे। जब वो आए सरकार के करीब आए, सरकार के कुर्ब में आए तो जनाबे वाला खजूरा सारियां मुक गई। अब हज़रत इब्ने अब्बास को आपने फरमाया कि प्यारे खजूरें तो खत्म हो गई,
تو آپ فرما سکتے چلو حضور کوئی نہیں پھر آئے گا لنگر تو پھر کھائیں گے. آگے ذرا سماعت کیجئے گا، ذرا تھوڑا سا سماعت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ قربان ہو جان، جیڑی کھجور جناب تناول فرما رہے ہو یا عطا فرما رہے ہو، جیڑی کھجور آپ تناول فرما رہے وہی دے دے. میرے آقا نے فرمایا اس سے گدہ بھی اتر چکا ہے، یہ تو صرف گٹلی رہی. فرمایا یا رسول اللہ گٹلی دے دے. یہ محبت والے یا رسول اللہ گٹلی دے دے. آپ نے فرمایا گٹلی لے لو. جب گٹلی ہی اور لے کر چلے گئے، لوگوں نے کہا یہ مفسر قرآن ہے، یہ مفسر حدیث ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے. اندازہ لگائے بھائیو کہ جو گٹلی چوستا ہے تو وہ تو مفسر قرآن بنتا ہے. جنہوں نے میرے آقا نے زبانہ چسائیاں انہوں کی عالم ہوئے گا. بغداد والے کی یہ شان ہے. میرے آقا ان کے مجمع میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور وہ بات نہیں فرماتے، وہ حضور فرماتے ہیں. وہ اپنا منہ تو کھولو جواب ڈالتے ہیں تو کتنا علم عطا فرما رہے ہیں. یہ شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ شان سرکار غوث پاک، اور سرکار غوث پاک کے منہ سے نکلنا لفظ ابھی نکل رہا ہے، اللہ قبول فرما رہا ہے، اللہ قبول فرما رہا ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کیا بیان کریں، کیا ان کی شانیں بیان کریں. میں اور حضرت آپ کے یعنی آپ کے عرص مقدس کی ہم نے تقریبات کو دیکھا، علماء کو دیکھا، فقراء کو دیکھا، عالموں کو دیکھا، فقیہوں کو دیکھا، ادھر بیٹھے رہے. لیکن خدا کی قسم رونق تب لگتی تھی جدو فیصلہ آباد والے پیر جانے. یا ہمارے علماء جب جا کر آپ کی زری کے مبارک بیٹھتے تھے، خدا کی قسم پتہ نہیں کیا ہوتا، کیا نظام ہوتا تھا. اور مجھے علم نہیں ہے، میں اپنی ذات پر فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ میں تو ایک دن بیٹھا ہوا زری مبارک کو امیر بندے اندر جا رہے ہیں، امیر بندے اندر جا رہے تھے. مجھے علم نہیں تھا. میں تو تہجد کے وقت نیچے اتر کر آیا اور آ کر باہر ہی بیٹھ گیا. تو بندے اندر چلے گئے. میں نے کہا واہ غوث اعظم، یہ تیریاں ہی شانہ نے، امیران اندر پیجی جانا ہے، سانو ایتھے ہی بٹھایا ہے. خدا پاک کی قسم کھا کر میں مسجد میں کھڑا ہوں، ادھروں جناب اذان کا وقت ہوا، اذان ہو رہی تھی. ایک بندہ اندر سے آیا، میں بیٹھا ہوا تو میں اٹھ کر چلو، میں نے کہا چلو دروازے کے قریب چلتے، دروازہ کھلے گا تو میں بھی اندر چلا جاؤں گا. میں مسجد والے دروازے کے قریب چلا گیا. اندر سے ایک بندہ آیا، اس نے پردہ اٹھایا، دروازہ کھلا، پردہ اٹھایا. میں اندر ہوا تو اس نے کہا آ جاؤ. وہ ہاتھ پکڑا، بجائے مسجد کے جانے کے غوث اعظم قدموں میں لے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں، میں باہر کوئی اور گل کر رہا تھا، لیکن کرم ایسے ہوتا ہے. میں نا اس جو بندہ لے کر گیا نا تو میں نے کہا یہ تو دروازے بند ہوں نہیں آیا کدھروں جان کدھر دے ہے. جو ہی اس نے اگلا دروازہ کھولا تو سرکار کی قبر، جدوں میں اندر ہویا تو حضرت بھی اندر بیٹھے. تو میں نے کہا حضرت انہیں کہا نماز فجر پڑھنی، تیسرا بندہ نہیں لب رہا تھا. تو میں نے کہا یار، تو آپ نے فرمایا چلو آپ تکبیر پڑھو، ہم نماز پڑھا دیں. وہ واحد میری زندگی کا لمحہ ہے اور مجھے یہ علم ہے خدا کی قسم. اس وقت جو میں رویا اور بلکا، میں نے کہا یا غوث اعظم اگر آپ یہاں بلایا ہے تو پھر آخری زندگی تک بھی بلاندہ رہی تو کرم تو ہوا ہے. نماز انہوں نے پڑھائی، تکبیر میں نے پڑھی، فجر عطا کی، دعا کی. اللہ نے اس سال بھی کرم فرما کر ان کے قدموں میں نماز پڑھائی ہے. ان کی مہربانی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. ارادہ کریں. آج علماء بھی کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ تو کریں، پھر دیکھیں اللہ برکت کیسی کرتا ہے، اللہ رحمت کیسی کرتا ہے. خدا کی قسم ہم تو آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن علماء کے قدموں کے ساتھ جب بندہ لگتا ہے تو بندہ عالم ہو جاتا ہے. جب فقیروں کے پاس بندہ آتا ہے بندہ فقیر ہو جاتا ہے. جب بندہ جناب والا پیروں کے پاس آتا ہے تو بندہ بھی پیر ہو جاتا ہے. آج کے پیروں مرشد کا کوئی نام لے
آج کے پیر و مرشد کے پاس کوئی بندہ بیٹھ جائے، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت کے شاگرد ہے صوفی عنایت اللہ قادری صاحب، میں نے آج بھی جمعے میں بیان کیا، حضرت سماعت فرمائیے، بڑی محبت والی بات ہے، سماعت فرمائے، وہ سرکار غوث پاک سے محبت بڑی فرماتی ہے، بڑی محبت ہر وقت۔ میں جب بھی عصر کے وقت آیا ہوں، حضرت بھی ادھر ختم قادریہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، جب بھی میں نے دیکھا آپ کو تو عصر اور مغرب کے درمیان حضرت بھی یہاں پر بیٹھ کر ختم قادریہ پڑھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تو وہ بابا ہی فوت ہو گئے، کمبل والی سرکار، تو میں نمبر پڑھ رہا تھا، میرا پاؤں ان کو لگا نا، انہوں نے اے کر کے دیکھا، اتنی ان کے اندر نفاست تھی اور اتنا، تو فوراً انہوں نے کہا سید ہو، چپ کر گئے، بابانا تو صحیح، میں ابھی میرا پاؤں لگا نا ان کو، وہ اے کر کے کہنا سید ہو، میں نہیں بولیا، میں مسکرایا، میرا بازو پکڑ کے کہنا تھلے بہ جا، کہنے باغلی نہیں جان دیں، میں کیا ایسی اتھے فیض عالم دی بارگاہ چے بابے اور اکار سوتے ہیں نا اتھے چلے لے، کہنے باغلی نہیں جان دیں، تو میں کہا ہاں جی جاندہ، تو باغلی نہیں جاندہ، میں کہا میں جاندہ ہی، اچھا وہ لاگے پہ جی مٹھائی دا ڈبا نال پھول ہے نال 2000 روپیہ، کہنے لگے جدو جائیں گے نا کار بعد چ جائیں پہلے دے کے جائیں، جو میں نے وہ جناب جب حاضری ختم ہوئی میں وہاں سے نکلا اور آ گیا، میں آگے ادھر دروازہ کھڑکایا، حضرت نیچے آئے، حضرت کو میں نے دیے، یہ دیے نا وہ پھول بھی اور مٹھائی کا ڈبہ بھی، تے حضرت نے اے نہیں میں تے ہلے دسنا ہی نا کنے بھیجا، فرمایا کمبل علی سرکار نے بھیجے ہیں، وہ بھائی مرنے کے بعد سارے کرامتہ بیان کر دینے، بڑے اچھے سی بڑے اچھے سی بڑے اچھے سی، تو جو سامنے بیان کر دیئے تو بندے کہنے شاہری چوکر ایسی چوکر، میں کہ جنہوں خدا نے دردے دیتے ہونا سی کتوں دے سکتے، او صوفی عنایت اللہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علم حاصل کیا، حجت الاسلام مولانا احمد رضا خان صاحب کے مرید اور شریف رشید حضرت کے، اور ایک بندہ آگا میں تے غوث پاک نو نہیں مندہ، تو انہوں نے کہا نا منو جی اسی تے مندے ہیں، تسی نہ منو، آج بھی جناب اے بی سی پڑھنے والے لیے کہتے ہیں، وہ دیکھیں جی وہ سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہہ رہا تھا باپے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تو میں کہا پھر توں کی اگو کیا، کہن دے شاہ جی دا جواب اسی دینا، میں 11ویں دا لنگر تو کھاویں جواب اسی دے باپے شاہ ہی کوئی نہیں، تو میں کہا قرآن پاڑے سلیمان علیہ السلام بیٹھے سارے، تو ملکہ سبا آئی، ملکہ بلقیس آئی، تخت کنے لے آندہ سی، تخت کنے لے آندہ سی، میں کہا قرآن پائی لو اسی بھی تھوڑا جنا، تخت کنے لے آندہ سی، حضرت سلیمان نے کیا تخت کون لے آئے گا، کہ جین نوٹ کے کہنا میں لے آنا کنی دیتی، فرمایا تھے آپ کی کہنا مجلس پر خاص ہونتی کر، فرمایا بھی وہی تو تمہیں پہلے چاہیے، تو سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیتا کون تخت لے آئے گا، تو انہیں کہا جناب بابا جی ایک اٹھے جڑے شاہی کوئی نہیں، میں کہا قرآن کھول کے دے سامنے کرو، اے دے سامنے لے جاؤ قرآن جڑا سانو کہتے نا بابے، بابا جی نے کہا جناب حضور میں لے آنا، انہیں کہا کنی دیر کے، فرمایا دیر تے لگ دی کوئی نہیں، نبی سامنے ہوئے رب دا رحمت ہوئے، صرف اکھا بند کر کے کھولو تخت سامنے دے، اور تسی اندازہ لاؤ جتھے تخت پیاسی نا اوتھے بھی کوئی شے نہیں ٹوٹی، جدو تخت جو نکلنا سی تے کوئی کوٹھا ٹوٹا کیوں نہیں، تے جتھے آیا اوتھے بھی کوئی شے نہیں ٹوٹی، حالا تخت دی جسامت نو دنیا جان پئی ہے، میں کیا پترا اے نبی دا فیضان اگر آسف بن برقیہ تے کول علمی طاقت ہے تے میرا غوث پاک تے نبی دا غلام ہے، غوث اعظم کی طاقت ہوئی، صوفی عنایت اللہ صاحب سانگلہ اللہ نے فرمان لگے ایسی تو بابا ہی نماندے ہیں غوث پاک، تو نہیں ماننا کہنا مناظرہ کر لے، لو مناظرے دا ٹائم ہے تو آپ نے کتابہ تو بند کر، اصلی بند کرتے ہیں، نیک محدث اعظم پاکستان دا
ਕਿੱਡਾ ਮਨਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਚ, ਕਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮਾਰੀ। खुदा दी कसम खा के वो कहता टाइम नहीं मिल सकता, टाइम नहीं मिल, उन्हें कही टाइम ला लो। जिवें हबीब यमनी ने ऊँट भेजे ना सरकारां दी बारगाह च, मैं कबूल करना, तो ऊँट जदों आए ना तो अबू जहल कहता मेरे ने मेरे ने मेरे ने, हजूर ने कहा तेरे ने तो तू बुला ला, साडे होणगे ते असीं बुला लांगे। उन्हें अगे पता ही क्या यार रसूल टाइम नहीं मिल सकता, ये सारे टाइम वाले ने, साडे कोल टाइम है ही नहीं, इधरों किता काम हो पे हुण ये भी काम करना है, सिर्फ लंगर नहीं खाना, हुण रूहानियत भी लैनी है, हुण सिर्फ लत्तां ही ना खिंची जाओ, है ये भी खलो गया तो भाई जी असीं मस्जिद ही खलोते, असीं किहड़ा बाहर खलोते। आज लोग टांगे खींच, ये तो वली अल्लाह आदमी है, जिन्हों मर्जी किहड़ा स्पीकर फड़ा के चल पढ़, हजूर दा ही पढ़ना है ना, कौन फड़ांदा ही किसी मैक अपना, कोई नहीं फड़ांदा, सारे इन्होंने फड़ा दिए मैक। ओ भाई ये हजूर दी गल, ये भी गल मेरी ते बाग अली साहब दी नहीं, गल सारी सरकार दी। ओ जनाब हबीब यमनी दे उठ आए ना, उलमा किराम मौजूद है, इनके जनाब पापोशे मुबारक को मैं हाथ लगा कर सबक सुना रहा हूँ, और ये बात में जान, वो सुबह हुई ना रात सारी उल्टा लटके आ रहा, लत्तां उत्ते सिर थले, ओ मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। पुत्रा रसूलुल्लाह ने पंगा लिया होवे तो मदद अल्लाह रसूलुल्लाह ने कर दी। सुबह मक्का आ गया, पूरा मक्का आया, जब पूरा मक्का आया ना, उन्होंने कहा दियो जी आवाज है, अबू जान ने आवाज़ा मार मार, गन्ना सुट गया, गला पक गया, ऊंट नहीं हिलिया, ऊंट नहीं हिले, उन्हें कहा चुप कर, हुण आण के कुरान सुनाउण वाले, हुण आण के नबी दा नबी नबी कराउण वाले। आपने सरकार मदीना ने क्या गल सुनो, इहदे कहण ते नहीं ना आया, मैं इनू ही कहना, जा तू कह हजूर बुलांदे ने, जा तू ही कह दे जाके। सरकार ने इशारा किया, वो ऊंट भागते हुए आए, सहाबाए किराम ने कहा ऊंटा को कितना पता लग गया, इशारा नबी ने, आने के गल ऊंटा दी नहीं, गल सारी सरकार दी। जो ने कहा ना टाइम दियो जी, जो टाइम पूरा होने लगा ना, सूफी इनायतुल्लाह कादरी साहब ने अपना बंदा एक ना भेजा, पीर सैयद जमात अली शाह साहब को, उन्होंने को भेजा, तो उन्हें जाके वो जाके अर्ज करी, कदमी हथ लाई, तो कई मुनाजरा सी, इस तरह गल बनी है, तो हुण छालां मारनियां ने, ते असीं गौस पाक दे नाम ते छाल मारनी है, ते दसो। उन्होंने सिर थले करके खोलिया ना, सिर उत्ते कीता, पर मैं जाके बाबे होरां नूं दस दई, गौस पाक दा ते नाम ही बड़ा वड्डा, जमात अली दा नाम लैके छाल मारदी जो कुछ हो जाए तो सानूं फल नहीं जाए। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के सदके हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। पक्के रहना, अकीदा अहले सुन्ना व जमात हनफी बरेली भी पर पक्के रहना। खुदा की कसम ये अकीदा सरकार ने अता किया है, सहाबा ने अता किया है, अहले बैत ने अता किया है। इस अकीदे पर रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा, रहमतें भी अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।